وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تخلیق جنس اور انس کا مقصد رب ذوالجلال کی عبادت کرنا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان زندگی کے ہر شعبے کو نشائے ربانی کے رنگ میں نہ رنگ لے۔ چنانچہ زندگی کے ہر موڑ پر یہی تمنا، یہی کوشش، یہی چاہت ہونی چاہیے کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ بقول شاعر خل الذنوب صغيرها وكبير ما ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض النوك يحزن ما يرى، کہ آدمی چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، یہی تقوی ہے، اور دنیا سے یوں گزر جائے جیسے خاردار جھاڑیوں سے گزرنے والا مسافر اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکلتا ہے۔ آج میں اور آپ دنیا 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 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے سمجھ لو اس چیز کا نام ہے دنیا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، کس چیز نے تجھ کو مجھ سے غافل کر دیا۔ یہاں اللہ رب العزت اس انسان سے گلہ کر رہے ہیں، کیا ہو گیا تجھے؟ اس لیے اپنی شان پہچانیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 4 قسمیں کھانے کے بعد پھر اس انسان کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس انسان کے 1.5-2 گز کی جسامت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، تمام مخلوقات کے نمونے اس انسان کے جسم میں رکھے۔ کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے حیوانات، نباتات، زمین، پہاڑ، چشمے وغیرہ ہے، ان سب کے نمونے اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر سمو کر رکھے ہیں۔ زمین دیکھیں، اللہ رب العزت نے زمین کو مٹی سے بنایا، اس انسان کو بھی مٹی سے بنایا۔ اگر انسان 4-5 دن نہ نہائے تو انسان کے جسم سے مٹی جھڑکتی ہے اور میل نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی مٹی کے اندر یہ جائے گا تو اس شکل کے اندر یہ نمونہ اس انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز نباتات میں، اور آپ جنگل میں جاتے ہیں وہاں مختلف قسم کے پودے، بڑے چھوٹے مختلف قسم کے نباتات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ نمونہ اس انسان کے اندر رکھا۔ سر کے بال دیکھیں، پھر آپ ان کے ہاتھوں پر دیکھیں، کچھ کچھ فاصلوں پر چھوٹے چھوٹے بال نظر آئیں گے، یہ درختوں کے مانند ہیں۔ پھر بعض زمین کا وہ حصہ ہے جہاں فصل ہوتی ہے، بعض زمین کے وہ حصے ہیں جہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں انسان کی ہتھیلیوں کو دیکھیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ناک کے اوپر والے حصے کو دیکھیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح نباتات کا یہ نمونہ اس انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ پہاڑ کا نمونہ بھی اس انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پر پہاڑوں کو ساکن کیا، قائم کیا تاکہ زمین ساکن رہے، اور یہ نمونہ اس انسان کے اندر میں موجود ہے، اس لیے کہ انسان یہ مٹی سے ہے، اس مٹی کو مضبوط کرنا، یہ ہڈیوں کے ذریعے اس کو مضبوط کیا گیا۔ میں اور آپ
اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں چشمے ہیں، پھر چشمے میٹھے ہو گئے، کھارے ہو گئے، کڑوے ہو گئے، نمکین ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ نمونے اس انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ انسان کے منہ کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ نمکین، اور اسی طرح معدے کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ کڑوا، تاکہ وہ غذا کو تحلیل کر سکے۔ اسی طرح میں اور آپ اگر کائنات کے اندر گھومتے ہیں، پتھر دیکھتے ہیں، ان پتھروں کا نمونہ اس انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان کے دانتوں کو دیکھا جائے، یہ نمونہ آپ کو اس انسان کے اندر ملے گا۔ میں اور آپ زمین پر گھومتے ہیں، زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں، زمین پر دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے، یہ بارش کا نمونہ اس انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب پسینے سے شرابور ہو جائے تو اس وقت بارش کے معنی لگتا ہے، یہ چیز بھی اس انسان کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا انسان اشرف المخلوقات ہے، کائنات کے تمام مخلوقات کے نمونے اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر رکھے۔ فرمایا جب ایک انسان رب کے سامنے جھکتا ہے تو پوری کائنات رب کے سامنے جھکتی ہے۔ اس لیے اپنی شان پہچانے، اپنی اصلیت پہچانے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔